ارشد ملک صاحب سے ایک ٹرمپ کا شارٹ چلوا کے اس کے اوپر بھی کامنٹ لے لیں. ٹرمپ صاحب نے بھارت کو کیا بولا؟ India has not been a good trading partner because they do a lot of business with us, but we don't do business with them. So we settled on 25%, but I think I'm going to raise that very substantially over the next 24 hours because they're buying Russian oil, they're fueling the war machine, and if they're going to do that, then I'm not going to be happy. ارشد ملک صاحب، جو ڈالر ہے نا وہ تھریٹن ہوتا ہے. برکس ڈالر کے متبادل کرنسی کے اوپر کام کر رہے ہیں، تو برازیل سے بھی لڑائی ہونی ہے، چائنا سے بھی، رشیا سے بھی، اور انڈیا سے بھی، افریقہ سے. تو یہ چلے گا کام آگے؟ دو پہلو ہیں اس کے. پہلا ہے برکس. برکس آپ کو پتہ ہے کہ متبادل انرجی اور وہ جو متبادل کرنسی متبادل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، لوکل کرنسیز میں ٹریڈ کرنے NDB بینک بھی بن گیا جس میں 50 بلین بھی آ گئے، اور اس پہ جو لون ہے وہ لوکل کرنسی میں دیے جائیں گے. سو IMF اور ورلڈ بینک کو بھی کاؤنٹر کرنے کی کوشش. پھر اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب، UAE، ملیشیا اور یہ سارے کنٹریز آ جاتے ہیں تو 40% پاپولیشن برکس میں چلی جاتی، اور 20% آئل کے ریزرو پر سے. مڈل ایسٹرن آئیں گے نہیں نا، کیونکہ آئل ٹریڈ جس دن ڈالر ڈینومینیٹڈ چھوڑ دے، لوکل کرنسیز میں آ جائے، تو اس دن تو ڈالر فارغ ہو گیا. 8 سے 10 سال بعد آپ دیکھیے گا کہ ڈالر اور یہ اگر برکس کرنسی آتی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے. 8-10 سے شاید پہلے ہو جائے، کیونکہ یہ خطرہ ہے جس کی وجہ سے لڑائی کر رہے ہیں. سو ایک برکس ہے اور دوسرا ٹیرف. سو ٹیرف پہ 25% تو انڈیا کو کہہ دیا گیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ اینی بڈی ہو کالز فار برکس ایڈیشنل 10%. سو انڈیا از ڈیفینیٹلی ان اے کارنر. جو برکس ہے نا، میرے خیال میں یہ زیادہ بڑا تھریٹ بنے گا، اور ہمارے لیے اس وقت بہت ایک اپرچونٹی بھی ہے، چیلنج بھی. برکس کے لیے اگر چائنا، رشیا اور انڈیا اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ہم تھوڑا سا لوز کرتے ہیں، بیکاز جیسے اب آپ پہ برکس کا ٹیرف آتا ہے 25%، دوسرا ٹیرف آتا ہے. آپ کو انہوں نے انڈیا نے جلدی سے وہ جو بوربن وسکی ہے اور جو موٹر سائیکل ہیں اس پہ اپنی ڈیوٹیز کم کر دی. وہ کر تو رہا ہے، بٹ آئی تھنک دس از این اپرچونٹی فار اس وے بائی وی شوڈ ایکسپلوئٹ 2 تھنگس. ون جس کا آپ نے پہلے ذکر کیا، اور دوسرا اپنی جو ایکسپورٹ اورینٹیشن ہے اس کو اس طرف لے کے آئیں. بالکل صحیح ہے. میرے خیال میں کلاسک ایگزامپل ہے. آپ خود بھی کوشش کر رہے تھے ان کو ٹھیک راستے پہ لانے کی، لیکن یہ کلاسک ایگزامپل ہے کہ آنکھوں پہ پٹی بندھا ہونا اور اپنے آپ کو بیوقوف بنانے کے جو مترادف بات ہے نا، فولنگ ون سیلف. غدار، فارن ایجنٹ، یہ 2 الفاظ پاکستان کی سیاست میں شروع فیلڈ مارشل ایوب خان نے کیے تھے جب وہ محترمہ فاطمہ جناح کے خلاف الیکشن میں اترے تھے. اور اس الیکشن، اب تو اس پہ بہت سی کتابیں لکھی جا چکی ہیں، اس الیکشن کی نتائج کس طرح سے برآمد ہوئے. اس الیکشن میں بانی پاکستان، خالق پاکستان، بابائے قوم حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کی جو ایک نشانی تھی، ان کی چھوٹی بہن، ان کے ساتھ جو سلوک ہوا اور وہ سارا وہ سب کے سامنے ہے. اس کی اب تفصیلی بات جو ہے کرنا ضروری نہیں ہے. اور ابھی میں ایک اور بات بھی اہم ہے، کیونکہ ابھی پچھلے دور میں سوالات کے ہو رہی تھی، یہ جو نریندر مودی کو اب اپنے ملک کے اندر جن ڈومیسٹک پرابلمز کا سامنا ہے، دیکھیں 2 الیکشن وہ جیت کے یا کتنا کچھ کر کے آئے ہیں، لیکن اب سب یہ سمجھ رہے ہیں کہ نوشتہ دیوار ہے. کیا کہ اگلے الیکشن میں نریندر مودی اور بھارتیہ جنتا پارٹی اور ان کی جو RSS ہے اس کو شکست ہوگی. اور آپ یہ بات کہہ چکے ہوئے ہیں ابھی اپنے پروگرام کے پچھلے حصے میں کہ اگر اس جمہوری عمل کو، لوگوں کی رائے دہی کی عمل کو پورا موقع دیا جائے، اور جب ہم اٹیک کرتے ہیں نا انڈیا کو کہ جی وہ یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، وہ یہ کر رہے ہیں، ان کے پاس بھی ہمیں اٹیک کرنے کے بہت سے یہ طریقے ہوتے ہیں کہ آپ اپنے سسٹم کو دیکھ لیں اور آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ اپنے لوگوں کی آواز کو کتنا دیکھیں. وہاں کشمیر کے علاوہ شاید کوئی صوبہ اور کوئی وفاق کا الیکشن ایسا نہیں ہے جس کے اوپر کوئی وہاں انگلی اٹھاتا ہے، حالانکہ ہفتوں بعد نتائج آتے ہیں، کوئی انگلی نہیں اٹھاتا کہ جی یہ دھاندلی ہوئی ہے یا اس میں فارم 45 اور 47. اس دفعہ راہل نے اٹھائے ہیں. جی اس دفعہ راہل نے کہا کہ اگر وہ مودی کے ہم الیکشنز کے رزلٹ نکالیں تو پتہ چلے گا کہ اس کے پاس کوئی 70-80 ایسی سیٹیں ہیں جو وہ دھاندلی سے جیت کے ہے. اس دفعہ راہل گاندھی نے اٹھائے. پاکستانی نظام نے کہیں اثر دکھایا ہے. ایک ٹرمپ امریکہ کے انتخابات کے اندر بعض دفعہ ریفلیکشن پاکستانی الیکشن کی آتی ہے، اور ایک اب نریندر مودی کے بھی انتخاب کے اوپر آ گئی. جی بہرحال وہاں پہ جمہوری عمل کو ڈی ریل نہیں کیا جاتا، اس کے نتائج آ جاتے ہیں. میں چلیں سمجھ لیں جو بھی ہوا، لیکن اگلا الیکشن جو ہے آپ ہم سب کو اندازہ ہے کہ وہاں پہ جو ہے کس قسم کے نتائج جو ہیں وہ آئیں گے اور کس طرح. بات صحیح ہے، مودی ٹربل میں ہے، مودی ٹربل میں ہے. اور جہاں پہ دیکھیں میں انگلستان جب پڑھنے گیا تو 10واں 12واں پتہ نہیں کتنا 15واں سال تھا مارگریٹ تھیچر کو پرائم منسٹر ہوئے ہوئے، اور بس میرے آنکھوں کے سامنے کیا ہوتا ہے جی، ایک تو ان کو اپنی پارٹی جو ہے رد کرتی ہے اور جان میجر آ جاتے ہیں ان ہاؤس،
اور پھر الیکشن آتا ہے اور اس کے بعد ٹونی بلیئر، اور کتنے دہائیوں کے بعد، کتنے عرصے کے بعد، بٹ یہ ہے کہ سونر اور لیٹر اگر ڈیولپڈ اور پراپر جو ہے پولیٹیکل پروسیس اور ڈیموکریٹک سسٹم ہو تو سونر اور لیٹر اس میں تبدیلی آ جاتی ہے. لوگ ساری تا حیات کسی کو نہیں ایک جمہوری نظام کے اندر جو ہے اس طرح کا موقع دیتے، اور ہر ایک کو اپنی غلطیوں کا جو ہے قیمت اس کی ادا کرنی پڑتی ہے. تو اس کے علاوہ آپ نے کہا نا میری کیا رائے ہے جی، میں آپ کو بتا دوں کہ اگر پاکستان کو توڑنے کی بات کسی پاکستان کی مین سٹریم پولیٹیکل پارٹی یا اس کے لیڈر نے میرے نالج میں کبھی کی ہے تو وہ اس آدمی کا نام الطاف حسین ہے. اگر پاکستان کی ہسٹری میں کوئی پارٹی ایسی ہے جس کو جلاؤ، گھیراؤ اور بوری بند لاشیں اور بھتہ خوری ہے، اس کا نام پی ٹی آئی نہیں ہے. وہ پارٹی حکومت کے اندر بیٹھی ہوئی ہے. وہ پارٹی جنرل مشرف کی ڈکٹیٹرشپ کو بچانے کے لیے لوگوں پہ کراچی میں گولیاں چلا رہی تھی. وہ بھی مئی کی تاریخ تھی، کوئی غالباً وہ 8 مئی تھا یا کیا تھا، جو 2007 سے 12 مئی. تو یہ ہمارے پہ ایسی انگلیاں اٹھانے کے ہم نے وہ دن بھی دیکھے ہوئے ہیں جب پارٹی ہماری کو مذاق اڑایا جاتا تھا. عمران خان 20-25 لوگوں کے ساتھ اکیلے کھڑے ہوتے تھے کسی کنٹینر کے اوپر 0 پوائنٹ پہ، اور نیچے 25-30 اور لوگ ہوتے تھے، اور وہ کہا کرتے تھے مجھے اگر اکیلا بھی کھڑا ہونا پڑ جا، کہ جن ایشوز میں وہ اسٹرانگلی بلیو کرتے تھے، ڈرون اٹیکس میں، دوسروں کی جنگ میں حصہ بننے میں، یہ وقت بھی تھا. اور اب اس معاملے میں آپ لوگ کوئی اپنے آپ کو شہید مت بنوائیں. آپ کے دور کے اندر جو کچھ آپ نے کیا تھا، کوئی بندہ چھوڑا نہیں تھا اپوزیشن کا جس کو آپ نے جیل میں نہیں تھا ڈالا. وہ درست مثال نہیں تھی، لیکن جو مثال یہ بنا رہے ہیں وہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ اس وقت وہ غلط ہے تو اب بھی غلط ہے. نہ وہ جسٹیفائیبل تھا. اکاؤنٹ ریسیویبل کے اوپر اکاؤنٹ ریسیویبل کے اوپر نواز شریف کو سزا ہوئی تھی. آپ کا سیاسی مخالف ہوگا ٹھیک ہے، لیکن سپریم کورٹ سے اس طرح کی موکری آف جسٹس جو ہے اس کے اوپر ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا نا. اکاؤنٹ ریسیویبل کے اوپر آپ نے الیکٹڈ پرائم منسٹر کو نااہل قرار دے دیا تھا. یہ نظام تھا سر، کوئی خدا کا نام ہے. ہاں جی، بٹ یہ دیکھ لیں کہ ابھی جو موجودہ سابق وزیر اعظم ہیں ان کے اوپر 186 کیسز ہیں، اور ان میں سے 4 جو ہیں سر یہ مذاق ہے نا. 4 کے نتائج جو ہیں وہ آ گئے ہیں. 3 کی دھجیاں اڑ چکی ہیں، چوتھا والا لگنے نہیں دے رہے. 5 مہینے ہو گئے ہیں. دیکھیں نا عدت کیس کے ساتھ کیا ہوا، دھجیاں اڑ گئیں. کیا ہوا سائفر کیس کے ساتھ، دھجیاں اڑ گئیں. شاید پاکستان کی سیاسی تاریخ میں جو سب سے بےہودہ مقدمہ ہوگا نا، پتہ نہیں کہ کوئی اگر رینکنگ کروں تو شاید ٹاپ آف دی لسٹ یہی آئے گا. یہ عدت والا کوئی جنہوں نے کیا تھا ان کو بھی اگر ندیم ملک صاحب تو اس کو نہ چھیڑتے. میں اکثر مثال اور اخبار لے کے آتا ہوں آج کل نا، کیونکہ جرنلزم کہا جاتا ہے از دا فرسٹ ڈرافٹ آف ہسٹری، اور میں اکثر ڈان اخبار دکھاتا ہوں. آج میں سمجھتا ہوں کہ ایکسپریس ٹریبیون نے بڑی جرت کی ہے. 1 نہیں 2 یہ مضامین دیکھیں جسٹس سسٹم کے بارے میں جو اس نے ایکسپریس ٹریبیون میں آیا ہے، اور کس طرح سے وہ دکھایا ہے کہ پاکستان کا نظام انصاف جو ہے وہ تباہ و برباد جو ہے. یہ الفاظ اس کے ہیں، میرے نہیں ہیں، اور یہ میرا اخبار نہیں ہے. اور یہ پھر جو انہوں نے اداریہ لکھا ہے آج، پی ٹی آئی آن دا اسٹریٹس، اس سے بھی پتہ لگتا ہے. اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے گورنمنٹ سمجھے کہ وہ اپنے آپ کو کہ بڑی مضبوط ہے، اور عمران خان بہت پاپولر ہیں. یہ کہہ رہے ہیں اس میں سب سے بڑا لوزر پاکستان کی جوڈیشری ہے، اور وہ اس کا بھی آپ ذکر کر چکے ہیں. 26ویں ترمیم کے بعد اب کیا ہو گیا، اور اب 27ویں کے بعد کیا ہونا ہے. اچھا، ایک بالکل اینڈ پہ